بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میرے بھائی اور بہنوں، اس وقت ہم اللہ کی خاص مہمانی پر ہیں اور اس کی نظر عنایت اپنے بندے اور بندیوں کی طرف متوجہ ہے۔ اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور اللہ اپنے بندوں کو بخشنے کے لیے ان کی دعاؤں کا منتظر، ان کی توبہ کا منتظر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، یہ اس وقت کی آیت ہماری طرف متوجہ ہے۔ اے ایمان والو، پوری توبہ کرو۔ عرفات کا عمل میں نے وہاں بیان کیا تھا، جو عرفات کی روح ہے۔ روح اعمال تو ظاہری، نماز بھی ہے، دعا بھی ہے، ذکر بھی ہے، تلاوت بھی ہے، تسبیح بھی ہے، لیکن یہاں کی جو روح ہے وہ توبہ ہے۔ آج تک جو اپنی مرضی کی زندگی گزاری، اپنی منچاہی پہ چلے، جو جی میں آیا، ہمارا معیار زندگی کیا ہے؟ جو جی میں آیا کر لیا، جو نہیں آیا نہیں کیا۔ جن چیزوں کو جی چاہا ان کی طرف چل پڑے، جن چیزوں کو جی نہیں چاہا اس طرف سے رک گئے۔ یہ ہمارا طرز زندگی ہے۔ یہاں اللہ سے یہ وعدہ کرنا ہے کہ جو تو چاہے گا وہ ہماری چاہت ہوگی، جسے تو پسند کرے گا وہ ہماری پسند ہوگی، جسے تو ناپسند کرے گا وہ ہماری ناپسند ہوگی۔ جدھر چلائے گا چلیں گے، جہاں سے روکے گا روکیں گے۔ یہاں یہ اللہ سے وعدہ کرنے کی چیز ہے۔ ہم سب اپنے اللہ سے عہد کریں کہ آج تک جو اپنی مرضی پر چلے اس پر ہم توبہ کریں گے۔ اور آج اللہ تعالیٰ کی رحمت ایسی معجزن ہے، ہر وقت اس کی رحمت بے پناہ ہے، لامحدود ہے۔ خاص طور پر آج کے دن اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر اعلان فرما رہا ہوتا ہے، اے میرے بندو، آج تم اتنے گناہ لے کر آؤ جتنے بارش کے قطرے ہیں، اور اتنے لے کر آؤ جتنے ریت کے ذرے ہیں، اور اتنے لے کر آؤ جتنے درختوں کے پتے ہیں، اور اتنے لے کر آؤ جتنے گردش ایام میں بننے والے دن اور رات ہیں۔ اس کے برابر اگر تم اپنے گناہوں کو لاؤ گے تو آج تمہارا اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ ان تابوا فانا حبیبہم، تم توبہ کرو میں تمہارا دوست ہوں، اور ایسا معاف کرتا ہے۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، جب توبہ پختہ ہو جاتی ہے تو اللہ گناہوں کا نشان تک مٹا دیتا ہے اور گواہ اس کے ختم کر دیتا ہے۔ فرشتے جو کرامن کاتبین، جن سے ہم کوئی چھپا نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ ان کے صحیفوں سے بھی مٹا دیتا ہے، ان کو بھلا دیتا ہے۔ تکفیر کہتے ہیں چھپا دینا، مٹا دینا۔ کافر کو کافر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ حق کو مٹانے کی فکر کرتا ہے اور حق کو چھپانے کی فکر کرتا ہے، اس لیے اس کو کافر کہتے ہیں۔ قرآن نے ذمہ دار کو بھی کافر کہا ہے۔ آج لفظی معنی میں ہے کہ ذمہ دار کہتا ہے وہ بیج کو چھپا دیتا ہے، زمین میں بیج کو چھپاتا ہے۔ کافر کیا کرتا ہے؟ وہ حق کو چھپا دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ جب توبہ پختہ ہوتی ہے تو اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ صرف معاف نہیں کرتا، چھپا دیتا ہے۔ صرف چھپاتا نہیں ہے، مٹا دیتا ہے۔ ایک گواہ اس کا باقی نہیں چھوڑتا اللہ تعالیٰ۔ پھر انسان گناہ گار ہے، توبہ کر کے بھی ٹوٹ جاتی ہے۔ اگر اس سے ٹوٹ جائے تو پھر کیا کرے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان استقاتنی، جب اور جتنی دفعہ تیری توبہ ٹوٹے تو یہ تمہیں شیطان دھوکہ نہ دے کہ ایسی توبہ کا کیا فائدہ، ادھر کرتا ہوں ادھر توڑ دیتا ہوں۔ تو ایسا نہ کرنا، جب اور جتنی دفعہ ٹوٹے تم میرے پاس آ جانا
اور معافی مانگ لینا. تو میں ایسا اپنی رحمت کا پردہ اس کے اوپر چڑھاؤں گا. ایک مثال دیتا ہوں. پیالہ ٹوٹ جائے تو اس کو اگر جوڑا جائے تو جوڑ نظر آتا ہے, راڈ ٹوٹ جائے, لکڑی ٹوٹ جائے تو جوڑ اس کا نظر آتا ہے. تو عقل تو ہو کا مطلب یہ ہے کہ میرے بندے, تیری ہزاروں دفعہ ٹوٹی ہوئی توبہ کو جب تو میرے پاس آنسوں سے پیش کرے گا تو میں اسے ایسے جوڑوں گا کہ اس میں ایک جوڑ بھی نظر نہیں آئے گا. بے جوڑ کی توبہ تیرے حق میں قبول کر دوں گا اور تیرے ایمان کے برتن کو ایسے واپس کروں گا کہ کہیں جوڑ نظر ہی نہیں آئے گا. تو میرے بھائیوں, اللہ سے مانگو, جتنا مانگ سکتے ہو مانگو, لیکن اس جگہ کا عمل ہے توبہ. توبہ توبہ کا بڑا خوبصورت مطلب ہے. واپس آنے کو کہتے ہیں توبہ. واپس آ جاؤ, کیا خوبصورت لفظ. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ. اس کا جو عام مفہوم مطلب تو ہے کہ تم اپنے گناہوں کی معافی مانگو, یہ مفہوم. لیکن لفظ کا مطلب کیا ہے؟ لفظ توبہ یتوب. توبہ کا مطلب ہے لوٹ آنا. تو میں قربان جاؤں اللہ پہ, اللہ کہہ رہا ہے لوٹ آؤ اپنے اللہ کی طرف. اور لوٹ آنے میں انتظار کا معنی پایا جاتا ہے. آ جاؤ آ جاؤ, اس میں انتظار کا معنی نہیں ہے. اور لوٹ آؤ, اس میں انتظار کا معنی ہے. آ بھی جاؤ, لوٹ بھی آؤ, کیا مطلب تیرے انتظار میں ہوں. آ جاؤ, کب آؤ گے, اس میں انتظار کے معنی پر دلالت نہیں. اور لوٹ آؤ, اس میں انتظار کا معنی پوشیدہ ہے. تو میں اس رب پہ قربان جاؤں جسے نہ میرے سجدوں کی ضرورت نہ میرے گناہوں کی پرواہ. وہ مجھے کہتا ہے لوٹ آؤ. اب کہاں؟ اللہ, اپنے رب کی طرف واپس آ جاؤ, واپس آ جاؤ. تو توبہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف واپسی کا سفر ہے توبہ. تو یہ عرفات کا خاص عمل ہے کہ جب ہم یہاں سے جا رہے ہوں تو ہماری شکلیں بھی بدل چکی ہوں اور ہمارے اخلاق بھی بدل چکے ہوں اور ہمارا کردار بھی بدل چکا ہو. ایسا نہ ہو جس شکل کے ساتھ آئے اسی شکل کے ساتھ واپس چلے گئے تو اپنے آپ پر ظلم کیا ہے, اپنے ساتھ دھوکہ کیا ہے. ساری زندگی اپنے نفس کی مانی, اب اللہ کی مان لیں, اب اللہ کے رسول کی مان لیں. کب تک کوئی جیے گا, کب تک کوئی جیے گا. اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا, اسی سے سکندر صفات بہارا. فرق لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دارا, پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. تو اس لیے میں ابھی آپ کے سامنے انشاءاللہ خطبہ نبوی پڑھنے والا ہوں, لیکن دوبارہ یاد دہانی کے لیے میں نے رات والی بات کو دوبارہ دہرایا ہے کہ ہم یہاں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے آئے ہیں. توبہ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اب ہم سے گناہ نہیں ہوگا, ہو جائے گا, پھر بھی ہو جائے گا, لیکن جب ہو فوراً اللہ سے معافی مانگی جائے. کسی بندے پر زیادتی ہو جائے تو اس سے معافی مانگی جائے. اللہ اور بندے آپس میں تعلق ٹوٹ کمزور ہو تو اس پر معافی مانگی جائے. تو انشاءاللہ اللہ اپنے فضل و کرم سے ایک دن ضرور ایسا لائے گا کہ اللہ ہمیں پاکیزہ زندگی عطا فرمائے گا, گناہوں سے پاک فرمائے گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نمازوں کے بعد پہلے آپ اپنے خیمے میں آ کر آرام کیا, پھر اس کے بعد آپ نے غسل فرمایا. گرمی بہت زیادہ تھی اور اپریل کا مہینہ تھا, شدت کی دھوپ تھی, تو آپ نے غسل فرمایا. اس کے بعد اپنی اونٹنی کے تیار کرنے کا حکم دیا, پھر آپ نے خطبہ دیا. مختصر ہے, آپ کی تقریر لمبی نہیں ہوتی تھی, مختصر ہوتی تھی. آپ نے فرمایا کہ جب آپ خطبہ شروع کرنے لگے تو آپ اونٹنی کے رکاب ہوتے ہیں تو اس میں پاؤں تھے تو ان پر آپ زور دے کر ایسے کھڑے ہو گئے, اونٹنی پر کھڑے ہو گئے, اونٹنی کے رکاب پر پاؤں رکھا اور کھڑے ہو گئے. اور کھڑے ہو کر آپ کے سامنے کوئی 1 لاکھ سے اوپر مجمع تھا, 1.25 لاکھ, 1.5 لاکھ,
यकीनन तो किसी ने है नहीं, लेकिन आम उलमा उसकी जो तादाद बताते हैं वो 1 से 1.25 लाख के दरमियान बताते हैं कि कुछ 1.25 लाख के करीब मजमा था साहबा का। तो आप कुंडी पर ऐसे रकाब के ऊपर जोर देकर खड़े हुए और आपने ये खुतबा दिया। पहले मैं उस सारे का तर्जुमा कर देता हूँ, फिर जो उसमें तफसील की चीजें होंगी उनकी तफसील बता दूंगा। दे दो। अपने अल्लाह ताला की हम्द व सना के बाद इरशाद फरमाया, ऐ लोगों, तुम्हारे जान, माल, इज्जतें एक दूसरे के लिए काबिल एहतराम हैं क़यामत के दिन तक। जैसे आज का दिन काबिल एहतराम है, जैसे आज का शहर काबिल एहतराम है, जैसे आज का दिन काबिल एहतराम है और आज का महीना। अनकरीब तुम अपने अल्लाह से मिलने वाले हो। अल्लाह तुमसे तुम्हारे अमाल के बारे में पूछेगा। मैंने तुम्हें अल्लाह का पैगाम पहुंचा दिया है। जिसके पास अमानत हो वो जरूर वापस करे। अमानत को साहिब हक तक पहुंचाना तुम्हारे जिम्मे है। जाहिलियत के जमाने में जितनी तुम्हारी लड़ाइयां थीं, आज वो मेरे कदमों तले दफन हो गई और मैं एक दूसरे के कत्ल को माफ करता हूं। और सबसे पहले मैं अपने खानदान का कत्ल रबिया बिन हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब, जिनको हुज़ैल ने कत्ल किया था, मैं उसके खून को माफ करता हूं। और सुनो, आज सूद मेरे कदमों तले दफन हो गया। तुम्हारे लिए असल माल है, न जुल्म करो न जुल्म किया जाए। अल्लाह ने फैसला किया है कि आज के बाद सूद हराम है, सूद नहीं चलेगा। जितना सूद मेरे चचा अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब का था वो आज मैं खत्म करता हूँ। और सुनो, शैतान इस बात से तो मायूस हो गया है कि वो तुम्हें पत्थरों के आगे झुका सके। तुम मेरे बाद पत्थरों के आगे तो नहीं झुकोगे, लेकिन वो तुम्हें छोटी छोटी बातों में उलझाकर तुम्हें आपस में लड़ा देगा और तुम्हें दस्तों गिरबां कर देगा। तो अपने दीन की भी हिफाजत करना, इज्जत आबरू को भी बचाना। महीनों में ज्यादती करना ये कुफ्र है कि एक साल उसको ज्यादती कर, एक साल उसको हलाल करते हैं, एक साल उसको हराम करते हैं, ताकि अल्लाह के बताए हुए महीनों के दिनों को पूरा कर सकें। तो हराम को हलाल कर देते हैं और हलाल को हराम कर देते हैं। सुनो, जमाना अपनी असल हैत की तरफ लौट चुका है। जैसे अल्लाह ने दिन और रात बनाए थे, साल 12 महीने का है और उसमें 4 महीने काबिल एहतराम हैं, ज़ुल्क़ाइदा, ज़ुल्हज, मुहर्रम और रजब। फिर आपने फरमाया, ऐ लोगों, गौर से सुनो, अल्लाह से डरो और मैं तुम्हें औरतों के बारे में खास तौर पर वसीयत करता हूँ कि तुम्हारे पास चल कर आती हैं, अपने ज़ात के लिए कुछ चीज की मालिक नहीं होती। तुम इन्हें अल्लाह के बोल के साथ हलाल करते हो, इनकी इज्जत के मालिक बनते हो। इनका तुम पर हक है, तुम्हारा इन पर हक है। तुम्हारा इन पर हक ये है कि ये अपने तुम्हारे बिस्तर पर किसी ऐसे आदमी को बैठने न दें जिसे तुम नापसंद करते हो, और ये अपनी इज्जत की में खयानत न करें और बड़ी बुराई में मुब्तला न हो। अगर ये इज्जत में खयानत करें तो अल्लाह ने तुम्हें इजाजत दी है, तुम इनसे दूरी इख्तियार करो, इनको सजा दो ऐसी कि जिस्म पे निशान न पड़े। अगर ये तौबा कर लें तो तुम्हारे जिम्मे है इनको खिलाना भी पहनाना भी अच्छाई के साथ। लोगों, मैं तुम्हारे दरमियान 2 बातें छोड़ के जा रहा हूँ, अगर उन्हें पकड़ के रखोगे तो कभी गुमराह न होगे। एक मेरी किताब है, एक मेरी सुन्नत है। लोगों, सुनो और गौर से सुनो, मुसलमान का भाई है। किसी मुसलमान के लिए जायज नहीं है कि किसी के माल को छीने और उस पर डाका मारे। सिवाय खुशी से किसी के माल को लेना
ناجائز ہے، حرام ہے، اپنے اوپر ظلم نہ کرو، اور 3 چیزوں میں خیانت نہ کرنا۔ ایک، اپنے عمل کو اللہ کے لیے خالص رکھنا، اس میں ریاکاری شامل نہ کرنا۔ ایک، بادشاہوں کو نصیحت کرتے رہنا، ان سے دنیاوی مفاد نہ اٹھانا۔ اور ایک، اجتماعیت کو برقرار رکھنا، جڑ کے چلنا، مل کے چلنا، ٹکڑے ٹکڑے نہ ہونا، فرقوں جماعتوں میں نہ بٹ جانا۔ جو دنیا کو آگے رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کو بکھیر کے رکھ دیتا ہے اور مقدر کے سوا پا نہیں سکتا، اور جو آخرت کو آگے رکھتا ہے اللہ اس کے دل کو غنی کر دیتا ہے، اور اس کی دنیا اس کے سامنے ناک رگڑ کر اور جھک کر آتی ہے۔ اللہ اس بندے پر رحم کرے جو میری بات کو آگے پہنچائے، کہ بہت سے سننے والے پہنچانے والوں سے زیادہ سمجھدار ہوں گے۔ اے لوگو، اپنے ملازمین کے بارے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، تمہارے ملازمین کے بارے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں۔ انہیں وہ کھلاؤ جو خود کھاتے ہو، وہ پہناؤ جو خود پہنتے ہو۔ اگر وہ کوئی غلط کام کریں اور تم چاہتے ہو ان کو سزا دینا تو سزا نہ دینا، سزا نہ دینا، انہیں بیچ دینا، انہیں فارغ کر دینا، سزا نہ دینا، انہیں عذاب نہ دینا، انہیں ذلیل نہ کرنا، انہیں بے عزت نہ کرنا۔ میں تمہیں پڑوسی کے بارے میں بہت زیادہ نصیحت کرتا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا اللہ نے حقدار کو حق دے دیا ہے، وارث کے لیے وصیت جائز نہیں ہے، بیٹا نکاح سے ہوتا ہے، زانی کے لیے پتھر ہے، یعنی اس کو سنگسار کرنا ہے۔ جو اپنے خاندان کے علاوہ کسی اور خاندان کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرے گا تو اس پر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، اللہ اس کا کوئی عمل قبول نہ کرے گا۔ کسی سے کوئی چیز تم استعمال کے لیے مانگو تو واپس کرو، دودھ کے لیے جانور مانگو تو واپس کرو، قرضہ چڑھ جائے تو ادا کرو، ضمانت اٹھاؤ تو بھرنی پڑے گی۔ آپ نے ضمانت اٹھائی اور اگلے نے نہیں دیے تو پھر آپ کا دینا ذمہ ہوگا۔ پھر آپ نے فرمایا کفر اور شرک والے سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے عرفات سے نکل جاتے تھے، ہم ان کے طریقے کی مخالفت کریں گے، ہم نکلیں گے جب سورج غروب ہو جائے گا، یہاں تک کہ اچھی طرح غروب ہو جائے گا، پھر ہم عرفات سے نکلیں گے۔ پھر آپ نے فرمایا ان قریب اللہ تم سے میرے بارے میں پوچھنے والا ہے تو تم کیا جواب دو گے؟ تو صحابہ نے کہا ہم کہیں گے انک بلغت واتیت ونصحت، ہم یہ کہیں گے اے اللہ یا رسول اللہ آپ نے پہنچا دیا، ادا کر دیا، نصیحت کر دی۔ پھر آپ نے انگلی اٹھائی اور کہا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، 3 دفعہ فرمایا۔ پھر آپ نے کہا لبیک اللہم لبیک انما الخیر خیر الآخرہ۔ خطبے کے آخر میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا۔ یہ مختصر سا خطبہ ہے، 23 برس کی محنت کے بعد آپ نے زندگی کا نچوڑ بیان کیا ہے، معاملات کو بیان کیا ہے، اخلاق کو بیان کیا ہے، عبادات کو بیان نہیں کیا۔ عبادات کے بارے میں خطبے میں کچھ نہیں ہے، اس سے پہلے یقیناً آپ نے سارا دین پہنچایا، لیکن جس چیز میں سب سے زیادہ امت نے مبتلا ہونا تھا، 100 میں 5 نمازی پائے جاتے ہیں اور پٹھانوں میں 100 میں 40-50 نمازی ہوتی، لیکن اخلاقیات سب کے صفر ہیں، معاملات سب کے صفر ہیں، اور بعض علاقوں میں عربوں میں 100% لوگ نمازی ہیں۔ میں چارٹ گیا یہ ابھی فروری میں، تو میں نے پوچھا کتنے فیصد نمازی ہیں، تو وہ کہنے لگا ویسے تو 100% ہیں، احتیاطاً کہتا ہوں 99% نمازی ہوں چارٹ میں، ویسے تو 100% ہیں، احتیاطاً کہتا ہوں 99% ہوں۔ تو مجھے بڑی حیرت ہوئی، اور واقعی میں نے دیکھا کہ جب نماز کا وقت ہوتا تھا تو ہر طرف نماز ہی نماز ہو رہی ہوتی تھی، اور بازاروں میں اور سڑکوں پر گلیوں میں صفیں بنی ہوتی تھی اور مسجدیں بھی بھری ہوتی تھی۔ تو عبادات کی فضا تو قائم ہے، اخلاقیات اور معاملات یہ مٹ چکے ہیں، بھول چکے ہیں، عرب و عجم بھلا چکے ہیں، پھر ایسا بھولے ہیں کہ بھولنا بھی بھلا چکے ہیں۔
تو سب سے زیادہ جس چیز میں ہم نے ہلاک ہونا تھا اس کو سب سے پہلے بیان کیا. تمہاری عزت ایک دوسرے پر واجب اور فرض ہے. تمہارے مال ایک دوسرے کے لیے حرام ہے. تمہارے خون ایک دوسرے پر حرام ہے. ایک دوسرے کا خون نہ بہانا, ایک دوسرے کے مال نہ لوٹنا, ایک دوسرے کی پگڑی نہ اچھالنا. پھر ان تین چیزوں میں مال کا لوٹنا بھی موجود ہے اور جانوں کا لوٹنا بھی موجود ہے, لیکن جو سب سے زیادہ جس چیز کو لوٹا جا رہا ہے وہ عزتوں کو لوٹا جا رہا ہے, اور پگڑیوں کا اچھلنا اور لوگوں کو بات بات پر بے عزت کرنا اور ذلیل کرنا اور نیکیوں میں سے بھی عیب نکالنا. ایک آدمی میں 100 خوبیاں, ایک عورت میں 100 خوبیاں ہیں اور ایک کمی ہے, تو فضا ایسی بن چکی ہے کہ 100 خوبیاں نہیں دیکھتے, اس ایک کمی کو اچھالتے ہیں. ایک کمی, وہ بھی کوئی انسان ہے, وہ بھی کوئی عورت ہے, وہ بھی کوئی مرد ہے, وہ بھی کوئی بندہ ہے, اور اس کی ایک کمی کو پکڑ کر اس کی 100 کمیوں کو ختم کر دیتے ہیں. تو اللہ کے نبی نے اس جملے کو, یہی خطبہ آپ نے تینوں دن دہرایا, اور سب سے پہلا جو شروع کیا, تینوں دن یہاں سے شروع کیا, لوگوں ایک دوسرے کی عزتوں کے محافظ بننا, ایک دوسرے کے مال کے محافظ بننا, ایک دوسرے کی جان کے محافظ بننا. مال اور جان کے ڈاکے ڈالنے والے تھوڑے لوگ ہیں, لیکن عزتوں کو اچھالنے والا سارا ہی مجمع ہے. لاکھ کروڑ میں بھی کوئی ایک ایسا نظر نہیں آتا جو کسی کی بے اکرامی کے بول پر چپ ہو جائے, سننے سے انکار کر دے. مزہ لیتی ہیں عورتیں بھی مرد بھی, لوگوں کے عیب آپس میں بول کر مزہ لیتے ہیں, مزہ لیتے ہیں. اس سے بھی اگلا درجہ ہو چکا ہے کہ آپس میں لڑاتے ہیں ایک دوسرے کو, عزیزوں کو اور اقارب کو آپس میں لڑا کر مزہ لیتے ہیں. اور اللہ کے نبی کا فرمان ہے, جو لوگوں کو آپس میں لڑاتے ہیں وہ اللہ کی نظر میں ایسے حقیر ہیں جیسے تمہاری نظر میں پاخانہ حقیر ہوتا ہے. اور سب سے زیادہ جو عزت اچھلتی ہے وہ زبان سے اچھلتی ہے, سب سے زیادہ. جتنی زبان کے ذریعے سے عزت اچھل رہی ہے اور پگڑیاں اچھل رہی ہیں, اور جتنا زبان کے ذریعے سے لوگوں کو بے عزت کیا جا رہا ہے, اتنا کسی چیز سے بھی نہیں کیا جا رہا ہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا, ابو ذر تمہیں 2 عمل بتاؤں, کرنے میں آسان, اجر میں عظیم, اور اس ذات کی قسم جو میری جان کا مالک ہے, قیامت کے دن کوئی آدمی ایسا عمل اللہ کو دکھا نہ سکے گا. تو ان کا یا رسول اللہ وہ کیا؟ تو آپ نے فرمایا یہ زبان کی حفاظت اور اچھے اخلاق. ایک زبان کی حفاظت اور اچھے اخلاق. تو میرے نبی کا 3 دن مسلسل پیغام ہے. پہلے دن کہ اپنی عزتوں کی حفاظت کرو, ایک دوسرے کی عزت کی حفاظت, جان کی حفاظت کرو, مال کی حفاظت کرو, آبرو کی حفاظت کرو. عبداللہ بن مہدی میں رستم 3ری صدی کے بڑے عالم گزرے. میں آپ کو ان کا 3ری صدی میں پہاڑوں جیسے راسخ علم والے علماء آئے. تاریخ نے ان کو واضح نہیں کیا, لیکن ایک چھوٹے سے عالم کو واضح کیا ہے ان کے ایک قصے کی وجہ سے. یہ بغداد میں ان کی بڑی ہیبت تھی, ان کا تقوی علم بہت بڑا تھا. ان کے پاس ایک لڑکی آئی اور کہنے لگی مجھ سے زنا ہو گیا ہے, میں حاملہ ہوں, اور میں نے آپ کا نام لے دیا کہ میرا ان سے نکاح ہے, میری عزت بچا لو. تو وہ کہتے میں بڑھاپے میں اپنی عزت کیوں خوار کروں, جا دفع ہو, جا دفع ہو. تو نے منہ کالا کیا, میرے پاس کیا کرنے, اب میں بڑھاپے میں اپنی عزت تیری وجہ سے خوار کروں. تو ان سے کہنے لگے بیٹی گھر بیٹھ جا, تیرے اوپر کوئی حرف نہیں آئے گا, جو آئے گا میرے اوپر آئے گا. اور اعلان کر دیا ہمارا نکاح ہے, اور سارے شہر کے تانے سنے, بیٹی سے شادی کر لی, بیٹی جیسی سے نکاح کر لی. بڑھاپے میں عشق یاد آیا اور ان کی عزت کو داغ لگ گیا, لیکن اس بچی کی عزت انہوں نے بچا لی. وہ بچہ پیدا ہوا, خوشی منائی, مٹھائیاں تقسیم کی اور بیٹھ کے مبارک قبول کی.
उस बच्चे का वजीफा मुकर्रर किया। फिर उसके बाद ऐलान किया भाई हमने तलाक दी। आना जाना तो था नहीं, तो खतरा हुआ कहीं राज न खुल जाए, तो ऐलान कर दे भाई हमने तलाक दे दी है। और उस बच्ची का वजीफा मुकर्रर कर दिया। 2 साल वो बच्चा जिंदा रहा, फिर उसका इंतकाल हो गया। 2 दिनार उसका माहाना वजीफा था। 2 साल के बाद वो बच्ची आई और वो 24 दिनार वापस किए कि आपने मेरी इज्जत बचा ली, मेरे लिए यही काफी है, ये आपकी अमानत मैं आपको वापस करने आई हूँ, तो बेटी अपने पास रखो, तेरे लिए भी हलाल है। तो वो शख्स थोड़ी देर के लिए बेइज्जत हुआ और 1000 साल बाद वो जिंदा है और अरफात के मैदान में उसका अच्छे नाम से जिक्र किया जा रहा है। और अल-बिदाया वन निहाया जैसी अजीम किताब में वो उन्होंने जगह बनाई इस वाकया की वजह से, अपनी इल्म ज़ुहद तक़वा की वजह से नहीं, किसी की इज्जत को बचाएं, अपनी इज्जत को दांव पे लगाकर किसी की बच्ची की इज्जत को बचाने पर वो आज भी तारीख में जिंदा और आज भी जिंदा हैं कि उनका तज़किरा आप सुन रहे हो। न मैं उनके इल्म की वजह से ये बात बताई है, न उनके ज़ुहद व तक़वा की वजह से। तो भाइयों, एक दूसरे की इज्जतों के मुहाफ़िज़ बनो और ख़ास तौर पर अपनी ज़बान पे काबू पाओ। फिर आपने इरशाद फरमाया कि मैंने क़त्ल व ग़ारत सारे मिटा दिए हैं, एक दूसरे के खून के पैसे न बनना, एक दूसरे के साथ दुश्मनियां मोल न लेना। पहले अपने खून को माफ किया, अपने खानदान के खून को माफ किया, और माफ करने का इस हद तक आपने मुजाहरा फरमाया है कि चचा का कातिल वैशी आया, तौबा किया, आपने माफ फरमाया। बेटी पर हमला करने वाला हबार बिन अस्वद आया, तौबा की, आपने माफ किया। फिर आपने सूद को हराम करार दिया। पहले उसकी हुर्मत आ चुकी थी, लेकिन मामलात से आहिस्ता आहिस्ता निकला जाता है, तो आपने फरमाया आज के बाद सूद मेरे कदमों तले दफन हो गया। इतनी हैरत की बात है कि आज का बड़ा ताजर कहता है सूद के बगैर तो इंडस्ट्री नहीं चलती, सूद के बगैर तो बड़े काम नहीं चलते, सूद के बगैर तो कारोबार नहीं चलता है। कितनी दलेरी की बात है कि अल्लाह से टक्कर ली हुई है, अल्लाह के रसूल से टक्कर ली हुई है। जैसे अल्लाह की जहन्नम बुझा दी गई है और जन्नत को आग लगा दी गई है और कब्र को फर्निश्ड कर दिया गया है और मुनकर नकीर को भगा दिया गया है और आगे कोई पूछने वाला नहीं, कोई सवाल करने वाला नहीं। इतना बड़ा ऐलान कि सूद मेरे कदमों तले दफन हो गया और मैं सबसे पहले अपने चचा का सूद खत्म करता हूँ। इस पर हजरत अब्बास ने कहा मेरे भतीजे ने मेरा सूद माफ किया है, मैं अपने असल को भी माफ करता हूँ। अल्लाह ने इसके बदले में उनके खानदान को, उनकी औलाद को, हजरत अब्बास के पड़पोते को से लेकर हुकूमत चलाई और 525 साल हजरत अब्बास की औलाद ने हुकूमत की। उलमा फरमाते हैं ये उसकी बरकत थी। सूद अल्लाह के नबी ने छोड़वाया और असल हजरत अब्बास ने छोड़ दिया, असल भी छोड़ता। तो भाइयों, हम माल के पुजारी नहीं हैं, पैसे के पुजारी नहीं हैं, हम इंडस्ट्री के पुजारी नहीं हैं कि हमारा बहुत बड़ा कारोबार है, हम बैंकों से ना करें तो कारोबार कैसे चलाएं। छोटा कर लो, थोड़ा कर लो, ज्यादा ना करो, थोड़ा कर लो। कैसे टक्कर ले सकते हैं हम अल्लाह उसके रसूल के इस फरमान से कि मौदूउन, सूद आज के बाद मैंने उतार के फेंक दिया, खत्म कर दिया, मेरे कदमों तले डाल दिया गया और अल्लाह ने फैसला कर दिया है कि आज के बाद कोई सूद नहीं होगा, आज के बाद कोई सूद नहीं होगा। तो भाइयों, अल्लाह के कुरान में 2 आदमियों का अजाब सबसे खौफनाक बताया गया है। 2 आदमी ऐसे हैं जिनको जहन्नम में सबसे खौफनाक अजाब होने वाला है, एक नाहक कत्ल करने वाला और एक सूद खाने वाला। ये 2 आदमी सबसे खौफनाक अजाब का शिकार होने वाले हैं। तो अल्लाह के नबी का अरफात के मैदान में ये ऐलान है, सूद जुल्म सितम की बुनियाद है, सूद हिर्स व हवस की बुनियाद है। इस्लाम सखावत का मज़हब देता है, इस्लाम सखावत का दीन है, ये हिर्स व हवस का दीन नहीं है। तो भाइयों, अगर कोई भाई सूद में फंसा हुआ है तो अल्लाह से तौबा करे और उससे निकलने की कोशिश करे। निकलने का तरीका ये है कि कारोबार बढ़ाना बंद कर दे, कारोबार को फुल स्टॉप लगा दे। अगर कारोबार बढ़ाता रहेगा तो अगली नस्लें भी सूद के अंदर पैदा होंगी और सूद में मर जाएंगी और कभी नहीं निकल सकेंगे और एक दिन फकीर होकर सड़कों पे आ जाएंगे।
दूसरी से तीसरी नस्ल सूद पे पनप नहीं सकती है। तो जितना कारोबार है उसको वहां खत्म, वहां उसको फुल स्टॉप लगा दो, और अल्लाह नफा देता है तो सूद उतारो, सूद उतारो, सूद उतारो। अपने पैसे से सारी दुनिया में कारोबार करो, कौन सा मना है। हजरत तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु के उस जमाने में बहरी जहाज चला करते थे जो अशरा मुबशरा में से हैं। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की औलाद में सोना तकसीम करते करते आरियां टूट गई, आरियां सोना काटते काटते आरियां टूट गई, और वो टॉप 10 सहाबा में आते हैं। और आपने कहा अब्दुर्रहमान रहमान का ताजिर है, और इंतकाल के वक्त 1000 घोड़े, 10,000 बकरियां, 1000 ऊंट उन्होंने सवारियों की शक्ल में छोड़ा, और 3 अरब 10 करोड़ 20 लाख दीनार उन्होंने तरके की शक्ल में छोड़ा, और जमीनें जायदादें मकानात अलग थे। और अल्लाह के नबी ने कहा अब्दुर्रहमान तो रहमान का ताजर है। फिर आपने औरतों के बारे में इरशाद फरमाया कि औरतों के बारे में अल्लाह से डरो, ये कमजोर हैं और ये माँ की शक्ल में हों। तो अल्लाह के नबी, मैंने बाप को वहां बताई थी, अजीजिया में रिवायत बताई थी कि अल्लाह के नबी ने फरमाया काश मेरी माँ जिंदा होती तो मैं उसकी ऐसी खिदमत करता कि मैं ईशा के मुसल्ले पर होता और मैं सूरत फातिहा शुरू कर चुका होता, और उधर से मेरी माँ मुझे पुकारती बेटा मोहम्मद, तो मैं माँ की खातिर नमाज तोड़ देता और मैं कहता लब्बैक अम्मा जान, मैं हाजिर हूँ। औरत माँ की शक्ल में हो तो अल्लाह ने उसका ये मकाम रखा है। ये बीवी की शक्ल में हो तो अल्लाह ताला फरमाते हैं बेहतरीन मुसलमान वो है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं बेहतरीन मुसलमान वो है जो बीवी से अच्छा सलूक करता हो। और आपने फरमाया क़यामत के दिन सबसे ज्यादा मेरे करीब कौन होगा, सबसे ज्यादा मेरे करीब वो होगा जिसके अखलाक अच्छे होंगे और जिसका बीवियों के साथ अच्छा सलूक होगा। जो बीवी से अच्छा सलूक करता हो और जिसके अखलाक अच्छे हों, ये क़यामत के दिन सबसे ज्यादा मेरे करीब होगा। ये बहन के रूप में हो तो अल्लाह के नबी का फरमान है, अल्लाह ने जिसको 2 बहनें दी और उसने उनका हक अदा किया और उनकी शादी की और उनका हक न रखा। हमारे चारों सूबों में सरहद, पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध में बेटियों को, बहनों को हिस्सा देने का कोई दस्तूर नहीं है। न कोई दीनदार देता है, न कोई बेदीन देता है, न कोई नमाजी देता है, न कोई हाजी देता है, सारा हिस्सा बेटे ले लेते। और बहनों को सिर्फ क्या दिया जाता है, जो शादी पे सामान दे दिया बस वो दे दिया, बाकी सारा बेटों के लिए है। ये जुल्म अजीम है, ये बहुत बड़ी चोरी है, बहुत बड़ा डाका है, ये अल्लाह का हक खाने वाले लोग हैं। अल्लाह ताला ने वरासत का पूरे 2 रुकू वरासत के लिए उतारे और कुरान को औरतों के हुकूक से भरा, और इसको जुल्म अजीम करार दिया गया कि कोई आदमी अपनी बेटी को हिस्सा न दे या अपनी बहनों को हिस्सा न दे। ये जुल्म सितम है, ये जुर्म अजीम है। सारा रिस्क हराम हो जाता है, सारी कमाई हराम हो जाती है। और इसके बिलमुकाबिल अगर वो उनका हक देता है तो अल्लाह के नबी का फरमान है, जिसको अल्लाह ने 2 बहनें दी उसने उनका हक अदा किया, उनकी शादी की और शादी के बाद भी उनका खैर खबर लेता रहा तो उस पर जन्नत वाजिब हो जाएगी। ये बेटियों के रूप में हो, पानी देना, पानी है, ये बेटियों के रूप में हो तो अल्लाह के नबी का फरमान है, जिसको अल्लाह ने 3 बेटियां दी जिसको अल्लाह ने 3 बेटियां दी, उसने उनकी तरबियत और परवरिश की, शादी की तो जन्नत में चला जाएगा। एक साहबी ने कहा 2 हों तो क्या? तो आपने कहा 2 की भी करेगा तो जन्नत में जाएगा। 1 हो तो क्या है? आपने कहा 1 की शादी भी कर दे तो जन्नत में मेरा साथी है। 10 बेटों की शादी करे जन्नत का वादा नहीं, 1 बेटी की शादी कर दे जन्नत का वादा है। आपने अपनी 4 बेटियों को रुखसत फरमाया। तो यहाँ कमाल दर्जे की बात अल्लाह के नबी ने फरमाई है कि मैं तुम्हें औरतों के बारे में वसीयत करता हूं, अगर इनसे खता हो जाए, इनकी जिम्मे है तुम्हारी इताअत करना, तुम्हारे हक की हिफाजत करना,
اور اپنی عزت میں خیانت نہ کرنا. اگر ان سے یہ خطا ہو جائے، آخری درجے کی خطا، ہمارے پاکستان میں شک کی بنیاد پہ ذبح کر دیتے، شک کی بنیاد پہ قتل، خود ماں باپ لڑکیوں کو قتل کر دیتے. بیٹا زنا کرتا رہے پردہ ڈالتے رہتے، بیٹا زانی ہو پردے ڈالتے رہتے، بچی سے کچھ ہو جائے ذبح کر دیتے. چاروں طرف بکھرے ہوئے ظلم و ستم کے واقعات ہیں. شادی کر کے بھی بچے لڑکے زنا کرتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں کرتے. تو بیٹی سے ذرا سی خطا ہو جائے تو اس کو زندہ دفن کر دیتے. جرم تو دونوں کے لیے برابر ہے. اگر غیرت کا نام ہے تو غیرت تو دونوں کے لیے برابر ہے. بیٹا زانی ہو تو ہمارے لیے بے غیرتی نہیں ہے، شادی کر کے بھی بیٹا زنا کر رہا ہو تو ہمارے لیے بے غیرتی کا مقام نہیں. اس کو قتل کرو، یہ میں نہیں کروں، قتل کر دو. مقابلے میں کہہ رہا ہوں، بچی سے نے تو گھر سے قدم نکالا تو اسے قتل کر دیا، اور بیٹا ساری زندگی منہ کالا کرتا رہا تو کچھ بھی نہیں. تو اللہ کے نبی کی سنو کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی کی عورت سے، بیوی سے یہ برائی ہو جائے، یہ گناہ ہو جائے، آخری درجے کا گناہ ہو جائے، تو اس کو کتنی اجازت ہے؟ اس سے بات نہ کرے، اور کیا ہے، اپنا بستر اس سے الگ کر دے، اور کیا ہے، اس کو تھپڑ مار سکتا ہے، پٹائی کر سکتا ہے، اس طرح کہ اس کے جسم پر نشان نہ پڑے. اگر وہ توبہ کر لے تو پھر اس کے ساتھ حسن سلوک رکھے اور اس کو اس کا عیب یاد نہ دلائے. خود اللہ کے نبی کا واقعہ سناتا ہوں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر گناہ کی تہمت لگ گئی. عبداللہ بن ابی منافق نے صفوان بن معطل کے ساتھ آپ کو ریلیٹ کر دیا اور پورے مدینے میں ہوا چلا دی، اور 1 مہینہ وحی نہیں آئی. اللہ کے نبی حیران پریشان کہ پتہ نہیں حقیقت حال کیا ہے، اور سارے مدینے میں اضطراب، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رو رو کے برا حال کہ کوئی اوپر سے وحی آئے تو پتہ چلے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. اور بات پھیل گئی. اس کے بیچ میں بات بتا دوں، اللہ کے نبی کا فرمان ہے، نیک عورت پہ تہمت لگانے والا 100 سال کی بندگی کر کے بھی آئے گا تو جہنم میں چلا جائے گا. تو عائشہ جیسے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی جن کے سینے پر سر رکھے اللہ کے نبی نے جان دی، جن کا گھر آپ کی آرام گاہ بنا، وہ کیسے عظیم ماں ہوں گی، ان پہ یہ تہمت لگی ہوئی ہے. آخر 1 مہینے کے بعد اللہ کے نبی حضرت عائشہ کے پاس تشریف لائے اور کیا کہا، ان کنت قد قارفت فاستغفر اللہ، اے عائشہ اگر تجھ سے قصور واقعی ہو گیا ہے تو تو توبہ کر لے، اللہ معاف کر دے. اللہ اکبر، کیا ظرف ہے، کیا اخلاق ہیں اور کیا درس ہے. اور اگر تو پاک دامن ہے تو اللہ انشاءاللہ ضرور تیرے بارے میں گواہی دے گا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ 3 دن سے تو کھایا کچھ نہیں تھا اور رو رہی تھی، تو ایک دم آنسو خشک کے اٹھ کے بیٹھ گئی اور کہنے لگی اب ابو بکر صدیق سے کہنے لگی، ابا تو میری گواہی دے. تو وہ اللہ کے نبی کے روب میں چپ، بولے ہی نہیں. کہا اما تو میری گواہی دے، وہ بھی اللہ کے نبی کے عوض میں چپ، بولے ہی نہیں. تو عائشہ فرمانے لگی، اگر سچ کہوں تو آپ لوگ مانو گے نہیں، اور جھوٹ کہوں تو اپنے آپ کو خود داغدار کروں. میرا کسی سے کوئی گلہ اور شکوہ نہیں، میرا میرے رب سے گلہ ہے. میں اپنے اللہ سے بات کرتی ہوں اور وہ کہتی ہوں جو یوسف کے باپ نے کہا تھا. کہنے لگی مجھے غم کی وجہ سے یعقوب علیہ السلام کا نام بھی بھول گیا. میں نے کہا میں وہ کہوں گی جو یوسف کے باپ نے کہا تھا، فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون. تم نے جو کہنا ہے کہتے رہو، میں صبر کروں گی. اور یہ کہہ کر دوبارہ لیٹ گئی تو ایک دم حضرت اللہ کے نبی پر وحی اترنا شروع ہوئی. تو جب آپ کا رنگ بدل جاتا تھا پتہ چل جاتا تھا. تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا نا وحی اتر رہی تو ایسے کانپنے لگے، رنگ ان کا بالکل پیلا زرد ہو گیا اور ایسے کانپنے لگے ایسے. میں صدیق کے صبر پہ قربان جاؤں. 1 مہینہ عائشہ جیسی بیٹی پہ تہمت لگی رہی، لوگ پھیلا رہے، ایک جملہ نہیں کہا، ایک جملہ اللہ کے نبی سے آ کر شکایت نہیں کی. ہاں صرف ایک لفظ بولے، ایک لفظ، پورے مہینے میں ایک لفظ
بس اتنا کہا سبحان اللہ، یہ کام تو ہم نے جاہلیت میں نہ کیا، اسلام لانے کے بعد کہاں کر سکتے تھے. بس ایک جو اور خاموش. ہم تو آگ لگا دیتے ہیں، کوئی ایک الزام لگائے ہم 100 لگا دیتے ہیں. تو ابوبکر صدیق کیسے ہو گئے؟ اسے ان کو تو خبر نہیں تھی کہ وہی کیا آ رہی، وہ قصہ کیا ہے. اور ام رومان آپ کی والدہ وہ بھی ایسے ہو رہی پیلی زرد. لیکن حضرت عائشہ کہتی مجھے اطمینان تھا کہ اللہ کو پتا ہے میں کیا ہوں، لیکن کہنے لگی مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ میرے بارے میں اللہ قرآن ہی اتار دے گا. میں یہ سمجھ رہی تھی جبریل آئے گا اور آ کر کہے گا یہ غلط ہے، بس قصہ ختم ہو جائے گا. لیکن مجھے یہ نہیں خبر تھی کہ قیامت تک میرا نام قرآن میں زندہ ہو جائے گا. تو سورہ نور کی 14 آیات اللہ نے اتاری، اور علماء نے لکھا ہے پورے قرآن میں اللہ نے جیسے ان آیات میں غصے کا اظہار کیا ہے، پورے قرآن میں کسی ایک جگہ بھی ایسا غصے کا اظہار اللہ نے نہیں کیا. فرعون قارون کے تذکرے پر اللہ ایسے غیظ و غضب میں نہیں ہے جتنا ان آیات میں اللہ نے غیظ و غضب کا اظہار کیا. ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم والذي تولى كبره منهم عذاب عليم. سے لے کر آگے 14 آیات اللہ تعالیٰ نے اتاری. تو جب وہ وحی ختم ہوئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تو اطمینان سے تھی. تو اللہ کے نبی نے آنکھیں کھول کر ہنستے ہوئے کہا عائشہ تجھے مبارک ہو، اللہ خود تیری گواہی دینے کے لیے آ گیا. علماء کہتے ہیں یوسف علیہ السلام پر تہمت لگی تو بچے نے گواہی دی، اور اما عائشہ پہ تہمت لگی تو اللہ خود گواہی دینے آ گیا، اللہ گواہ بن گیا. تو ام رومان نے کہا بیٹی اٹھو، اللہ کے نبی کا شکر ادا کرو. تو اس وقت ان پر ایک جذب کی کیفیت تھی. وہ کہنے لگی میں ہرگز ان کا شکر ادا نہ کروں گی، میں اس کا شکر ادا کروں گی جو میرا گواہ بن کے آیا ہے. اس قصے کے پیچھے زبان کی حفاظت کا بڑا سبق ہے. اگر اللہ چاہتے تو اسی وقت وہی اتار دیتے کہ یہ سب بکواس ہے. 1 مہینہ مؤخر کیا صرف آپ کو بتانے کے لیے کہ زبان کی لگائی ہوئی آگ کہاں تک جاتی، اور زبان سے جو آگ بھڑکتی ہے اسے 7 سمندر اور 7 آسمان کی بارش میں نہیں بجھا سکتے. اور زبان سے جو گلشن مہکتے ہیں پوری دنیا کی خزائیں مل کر اس میں بہار کو نکال نہیں سکتے. تو عورتوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا ان کے حقوق کا خیال کرو، ان کے حقوق کی رعایت کرو، ہر روپ میں یہ قابل احترام ہیں. پھر ایک اور بات جو خاص طور پر آپ نے ارشاد فرمائی اپنے غلاموں کے بارے میں. اب غلام کی جگہ آپ آج ملازمین ہیں کہ اپنے ملازمین کے بارے میں اللہ سے ڈرو، ان کے ساتھ بدتمیزی نہ کرو، ان کے ساتھ فضول گوئی نہ کرو، انہیں ماں بہن کی گالی نہ دو. میں کہا کرتا ہوں کسی بیگم سے پورا ڈنر سیٹ ٹوٹ جائے تو اتنا کہتی او ہو ڈنر سیٹ ٹوٹ گیا، اور ملازمہ سے ایک پرچ ٹوٹ جائے پرچ تو ساری عزت پکڑا کے اس کے ہاتھ میں دے دیتی ہے کہ غریب کی نہ کوئی عزت ہے، نہ غریب کی ماں ہے، نہ غریب کی بیٹی ہے، نہ غریب کی بہن ہے. میرا نبی نے تو کہا تھا قیامت کے دن مجھے ڈھونڈنا ہو تو غریبوں میں ڈھونڈنا. حضرت انس نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت میں آپ کہاں ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا میں قیامت کے دن اپنی امت کے غریبوں کے ساتھ ہوں. اپنے ہاتھ سے گاڑی لگ جائے تو خالی اتنا کہتے ہو یار گاڑی لگ گئی. ڈرائیور کے ہاتھ سے لگ جائے تو نہ اس کی ماں بچتی ہے، نہ بہن بچتی ہے، نہ بیٹی بچتی. اپنے ہاتھوں سے نقصان ہو جائے تو کچھ تھوڑا سا افسوس کرتا ہے، نوکر کے ہاتھوں نقصان ہو جائے تو اگلے پچھلے اس کے قضیے برابر کر دیتے. تو آپ نے کہا میں تمہیں خاص طور پر وصیت کر رہا ہوں نوکروں کے ساتھ بدتمیزی نہ کرنا. نہیں تمہارا کام صحیح کرتے انہیں فارغ کر دو. فارغ کر دینا کوئی ظلم نہیں ہے، لیکن ان کو گالی دینا، مارنا پیٹنا، بدتمیزی کرنا. تو میں وہاں بھی بتا رہا تھا ایک دن وہ کسی بیماری کی وجہ سے بھی نہ تو اس کی 1 دن کی تنخواہ کاٹ لیتے. خود ہوٹل پہ جا کے 20,000 کا کھانا ایک وقت کا کھا لیتے، اور ایک دن نوکر کسی بیماری کی وجہ سے بھی نہ تو اس کی تنخواہ کاٹ لیتے. اس کو تو اس دن کا چولہا بچ گیا نا. موسیٰ علیہ السلام
نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا یا اللہ جب تو ناراض ہوتا ہے تو کیا نشانی ہے؟ تو موسیٰ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ جب میں ناراض ہوتا ہوں تو پیسہ بخیلوں کو دیتا ہوں، بخیلوں کو پیسہ دیتا ہوں، بے وقوفوں کو حکومت دیتا ہوں اور بارشوں کا نظام درہم برہم کر دیتا ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ جب تو راضی ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ تو ارشاد فرمایا جب میں راضی ہوتا ہوں تو پیسہ سخیوں کو دیتا ہوں اور حکومت سمجھدار لوگوں کو دیتا ہوں اور بارشوں کو بر وقت کر دیتا ہوں۔ تو غلاموں کے بارے میں آپ نے فرمایا، نوکروں کے بارے میں آپ نے فرمایا جو خود کھاتے ہو انہیں کھلاؤ، جو خود پہنتے ہو انہیں پہناؤ، اگر ان سے کوئی قصور ہو جائے جو تم معاف کرنا نہیں چاہتے ہو، ایسا قصور ہو جائے جو تم معاف کرنا نہیں چاہتے تو انہیں فارغ کر دو، ماں بیٹی کو نہ اچھالو، ماں بیٹی کو نہ اچھالو، بے عزت نہ کرو۔ فارغ کر دینے میں کوئی ظلم نہیں ہے، لیکن ان کو بے عزت کرنا، ذلیل کرنا، خوار کرنا یہ ظلم عظیم ہے۔ اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے جب کسی کو ماں بیٹی کی گالی دی جاتی۔ پھر آپ نے فرمایا میں تمہیں پڑوسی کے بارے میں وصیت کرتا ہوں، اور اس کو اتنا زیادہ کیا حتی اکثر، اتنا دہرایا کہ صحابہ کہنے لگے لگتا ہے جیسے پڑوسی کو وراثت میں حصہ دے دیا جائے۔ اپنے پڑوسیوں کا خیال کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمر مہینے میں ایک دن گوشت کھایا کرتے تھے، مہینے میں ایک دن۔ تو جس دن گوشت پکتا تھا تو ان کا ایک پڑوسی یہودی تھا، فرمایا کرتے تھے پہلے اس یہودی کو بھیجو کھانا پھر میں کھاؤں گا، پہلے اس یہودی کو بھجوایا کرتے تھے پھر خود کھایا کرتے تھے۔ تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا ہمارے پڑوس میں رہتا کون ہے، سکھ میں ہے کہ دکھ میں ہے، خوشی میں ہے کہ رنج میں ہے۔ صرف مال کما لینا ایک بڑائی نہیں ہے، بڑے بڑے کاروبار بنا لینا کوئی بڑائی نہیں ہے، یہ بڑے چھوٹے درجے کے کام۔ یہ کام تو چڑیا بھی کرتی ہے، بلبل بھی کرتی ہے، طوطا مینا بھی یہ کام کرتے ہیں۔ انسانیت کی معراج کو پا لینا، چھو لینا، یہ عزت اور بڑائی ہے۔ تو بھائیو ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اللہ تعالیٰ سے مانگنے والے بنے۔ یہ جگہ مانگنے کی ہے اور توبہ قبول ہوتی ہے، توبہ قبول ہوتی ہے جب اللہ سے صلح ہو چکی ہو، اور سب سے زیادہ آسان اللہ ہی سے صلح ہے۔ ادھر ہم توبہ کر لیں، ادھر اللہ ہم سے صلح کر لے گا۔ تو توبہ کی سارا مجمع نیت کرتا ہے تو سب کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ یہ عورتیں بھی کہیں کہو یا اللہ میری توبہ۔ اب انشاءاللہ ہماری اللہ سے صلح ہوگی، اتنی میں 1 منٹ میں صلح ہوتی، 1 سیکنڈ میں صلح ہوتی، چونکہ اللہ اثر سے پاک ہے۔ اگر میری سہیل کی کوئی انبن ہو جائے تو معافی تلافی کر کے بھی دل پہ اثر رہے گا، چونکہ دل اثر لیتا ہے، وہ اثر ظاہر ہوتے ہوتے وقت لگتا ہے، اور اللہ اثر سے پاک ہے۔ ادھر آپ کہتے ہو میری توبہ، کہتے جاؤ معاف۔ تو درود شریف پڑھو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اللہ سے مانگنے کا وقت ہے، اللہ سے مانگو۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصل علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ غیر مخفی ولا مبدع ولا مستغنى عنہ، یا احد الصمد الذی لیس کمثلہ شیء وهو السمیع البصیر، یا احد الصمد الذی لم یتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل ونكبره تكبيرا، يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يا أحد الصمد الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم، يا أحد الصمد الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من بعده إنه كان حليما غفورا، يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر،
يا من يعلم عدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، يا من لا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قاره ولا جبل ما في بعره، اجعل خير أعمالنا آخرة وخير أعمالنا خواتيمة وخير أيامنا يوم نلقاك فيه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله الذي خلقنا ولم نك شيئا. اللهم أعنا على هول الدنيا وبوائق الدهر ومصائب الليالي والأيام. اللهم اصحبنا في سفرنا واخلفنا في أهلنا وبارك لنا فيما رزقتنا، ولك فضللنا وعلى صالح الأخلاق فقومنا، وإليك رب فحببنا وإلى الناس فلا تقلنا. رب المستضعفين وأنت ربنا، نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض وكشفت به الظلمات وصلح عليه أمر الأولين والآخرين، أن تحل علينا غضبك أو تنزل بنا سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. لك العقبى عندنا خير ما استطعنا ولا حول ولا قوة إلا بك. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين. اے دو جہان کے پالنے والے اللہ، اے زمین آسمان کے مالک اور خالق اللہ، اے معافی کو پسند کرنے والے اللہ، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ، اے ہمارے جیسے حقیر فقیر ذلیل بندے بندیوں کے اللہ، میرے مالک، میرے مولا، میرے آقا، میرے رب، تیرے بلاوے پر، تیرے بلاوے پر تیرے غلام، تیری باندیاں، تیرے نوکر، تیری نوکرانیاں ننگے سر ننگے پاؤں یا اللہ چھوٹے چھوٹے خیموں میں اور تپتے ہوئے میدان میں آئے اور جمع ہوئے اور تیری رحمت کی آس میں اب ہاتھ اٹھائے ہیں، تجھ سے مانگنے کے لیے اٹھائے ہیں۔ تیرا وعدہ ہے کہ آج تم ریت کے ذروں کے برابر گناہ لاؤ گے تو میں معاف کروں گا۔ ہم تیرے دربار میں آئے ہوئے ہیں، ہمارے گناہ بہت زیادہ ہیں، لیکن تیری عزت کی قسم ریت کے ذروں جتنے نہیں ہیں، ہمارے گناہ بہت زیادہ ہیں پر درختوں کے پتوں کے برابر نہیں ہیں، ہمارے گناہ بہت زیادہ ہیں پر بارش کے قطروں کے برابر نہیں ہیں۔ تیرا وعدہ ہے کہ تم آ جاؤ، آ جاؤ، میں معاف کرنے کے لیے بیٹھا ہوں۔ آج ہم سب آئے ہیں اور اس وقت سارا 25, 30, 40 لاکھ کا مجمع ہاتھ اٹھائے ہوئے تجھے پکار رہا ہے، تیرے سامنے فریادیں کر رہا ہے۔ یا اللہ تو بھی کہہ دے میں نے معاف کر دیا، تو بھی کہہ دے میں نے معاف کر دیا، تو بھی کہہ دے میں نے معاف کر دیا۔ یا اللہ ہم نے یا اللہ تو نے کھلایا اور ہم دلیر ہوئے، تو نے پہنایا اور ہم تیرے باغی ہوئے، تیرا سب کچھ لیا، تیرا ہی کھایا، تیرا ہی پہنا، تیرے دور مال پر تکبر کیا، تیرے مال پر تجھے بھول گئے۔ میرے مولا تجھ سے دور ہو کر ہم بڑے دکھی ہوئے، ہماری دنیا بھی اجڑ گئی، ہماری آخرت بھی اجڑ گئی، ہم نے تجھے کھو کے سب کچھ کھو دیا ہے۔ آج ہم تیری محنت کرنے آئے ہیں، میرے مولا تو ہماری محنت مان لے اور ہمارا بن جائے۔ اللہ ہم تیرا بننا چاہتے ہیں لیکن آج کا ظالم ماحول ہمیں بننے نہیں دیتا۔ ہمارے چاروں طرف کفر کی شکلیں، زنا کی شکلیں، شراب کی شکلیں، جوئے کی شکلیں، نافرمانی کی اتنی شکلیں ہیں کہ انہوں نے ہمیں تم سے دور کر دیا ہے۔ آج ہم تیرے دربار میں جھکنا چاہتے ہیں، تیرے بننا چاہتے ہیں۔ تیری عزت کی قسم گناہ کر کے کبھی دل خوش نہیں ہوا، ہمیشہ پشیمان ہوئے، ہمیشہ پچھتائے۔ اے کریم مولا آج تو کرم فرما دے اور اپنی رحمت کے در کھول دے، ہمارے دلوں کو گناہوں سے پاک کر دے، ہماری آنکھوں کو گناہوں سے پاک کر دے، ہمارے کانوں کو گناہوں سے پاک کر دے، ہماری زبانوں کو گناہوں سے پاک کر دے، ہمارے بدنوں کو گناہوں سے پاک کر دے۔ اے میرے رب ہم سے تو دنیا کی آگ نہیں سہی جاتی، جہنم کی آگ بلا برداشت کر سکیں تو اسے روز بھڑکاتا ہے۔ اے اللہ ہم سے یہ پانی نہیں پیا جا رہا جو ابھی افات میں گرم ہو گیا ہے بوتلوں میں، یا اللہ تو وہ
پانی ہمیں؟ اے اللہ، اے میرے رب، ہم سے تو یہ نہیں پیا جا رہا جو تھوڑا سے ٹھنڈک اس کی ختم ہوئی ہے۔ یا اللہ وہ کھولتا جہنم کا پانی وہ پینے کو مل گیا تو ہمارا بنے گا کیا؟ یا اللہ ہوا چل رہی ہے لیکن ہم سے گرمی برداشت نہیں ہو رہی ہے۔ یا اللہ جہنم کی آگ کو کون برداشت کرے گا جسے تو روز بھڑکاتا ہے، جسے دیکھ کر میکائیل بھی روتا ہے اور اسرافیل بھی روتا ہے، اور جسے دیکھ کر تیرے فرشتے روتے ہیں جنہوں نے جہنم میں نہیں جانا۔ یا اللہ ہمارے لیے تو یا اللہ نافرمانی پہ جہنم کا تیرا قانون ہے، رحم فرما اپنے حبیب کے صدقے ہمیں جہنم سے بچا لے، رحم فرما اپنے حبیب کے صدقے ہمیں جہنم سے بچا لے، پل صراط پر ڈولنے جھولنے سے بچا لے، پل صراط پر ڈولنے سے بچا لے، پھسلنے سے بچا لے۔ اے میرے رب، اے میرے رب، حشر کا میدان تو قائم کرنے والا ہے، اور تیری جنت بھی آنے والی ہے، اور تیری جہنم بھی آنے والی ہے، اور تو خود بھی آنے والا ہے، اور تو سب اولین آخرین کو کھڑا کرنے والا ہے۔ پھر تو فرمائے گا وامتاز الیوم ایھا المجرمون، آج مجرموں کو الگ کر دیا ہے۔ اے میرے رب تو اعلان کرے گا آج مجرموں کو الگ کر دیا جائے۔ اے میرے رب تیرے بڑے بڑے نیک بندے بندیاں منہ کے بل گریں گے، اور ہمارے جیسے مجرموں کا کیا حال ہوگا؟ ہم سے تو دنیا کی پولیس کی ہتھ کڑی کا تصور آئے تو ہم کانپ جاتے ہیں، تیرے فرشتوں نے ہتھ کڑیاں لگا دی تو ہمارا کیا بنے گا؟ یہ تیرا چھوٹا سا سورج ہے، اس کی دھوپ ہمیں تڑپا دیتی ہے۔ میرے رب قیامت کے سورج کی دھوپ کو کون برداشت کرے گا؟ اے میرے رب جب تو یہ اعلان کرے وامتاز الیوم ایھا المجرمون، آج مجرموں کو الگ کر دیا جائے۔ یا اللہ ہمیں ہتھ کڑیاں نہ لگانا میرے مولا، تجھے تیرے حبیب کے آنسوؤں کا واسطہ، ہماری جھولی خالی ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، تجھے تیرے نبی کے آنسوؤں کا واسطہ ہمیں ہتھ کڑی نہ لگانا، ہمیں مرڑیاں نہ پہنانا، ہمیں توق نہ ڈال دینا، ہمارے گھسیٹے جانے کا حکم نہ دے دینا، ہمیں کوڑوں کی مار نہ دینا، ہمیں جہنم کی مار نہ دینا، ہمیں جہنم سے بچا لے، ہمیں جہنم سے بچا لے۔ ہم تیری جنت کے قابل نہیں ہیں، ہم بڑے گندے غلیظ لوگ ہیں، تیرا کھایا تجھے للکارا، تیرا پہنا تجھے للکارا، تیری دھرتی سے اکڑ کے چلے، تیری دھرتی کو بھر دیا گندگی سے، غلاظتوں سے، گناہوں سے۔ یا اللہ ہم تیری جنت کے قابل نہیں ہیں، پر ہمیں جہنم سے بچا لے میرے مولا، ہمیں جہنم سے بچا لے میرے مولا، ہمیں جہنم سے بچا لے میرے مولا، ہمیں جہنم کے لباس سے بچا، ہمیں جہنم کے ہتھوڑوں سے بچا، ہمیں جہنم کے سام بچھوؤں سے بچا، ہمیں قبر کی گرمی سے بچا، قبر کی حرارت سے بچا، قبر کے اندھیروں سے بچا، ہمارا بن جا یا اللہ، ہمارا بن جا میرے مالک۔ محشر کے میدان میں بہت سے لوگوں کو تیرا نبی اپنے ہاتھوں سے پانی پلانے والا ہے، ہمارا نام بھی انہوں نے لکھ دے۔ تیرا کیا جاتا ہے یا اللہ، تیرا کیا جاتا ہے یا اللہ، تیرا کیا جاتا ہے؟ تیرے لیے کیا مشکل ہے؟ ہمارے گناہوں پہ پردے ڈال دے اور اپنے حبیب کے ہاتھوں ہمیں حوض کوثر کا پانی نصیب فرما دے۔ یا اللہ اے میرے رب بے شک ہم مجرم ہیں، لیکن یا اللہ تیری عزت کی قسم تجھے ایک مانا ہے، آج تک تیری توحید کو سینے سے لگایا، آج تک تیرے غیر کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا، آج تک تیرے سوا کسی کو سجدہ نہیں کیا، خلوت جنت میں تجھے ہی اپنا مالک سمجھا، تیرے حبیب کو تیرا آخری نبی اور رسول سمجھا ہے، قرآن کو تیری کتاب سمجھا ہے، فرشتوں کو حق جانا ہے، جنت جہنم کو حق جانا ہے، تقدیر کو حق جانا ہے، ایمان لانے میں یا اللہ جو تو نے کہا ہم نے کیا، لیکن جب عمل کا وقت آیا تو ہم کھوٹے نکلے، ہم بہ گئے، پھسل گئے، دنیا کے گندے مال نے ہمیں بھٹکا دیا، پھسلا دیا۔ آج اس میدان میں ہم تیری منت کرتے ہیں تو خود یا اللہ تو خود کہہ رہا ہے آؤ مانگو، آج میں معاف کرنے آیا بیٹھا ہوں۔ اے مجلس کے فرشتوں آمین کہو، تو بھی ہمارا رب ہمیں منوا کے دو یا اللہ تیرے جو فرشتے موجود ہیں ہم انہیں آج اپنا سفارشی بناتے ہیں، ان میں فرشتوں تم بھی آمین کہو، تم بھی آمین کہو۔ اور اے میرے رب ہماری آخرت بھی ہماری ضرورت ہے،
لیکن میرے مولا دنیا کے بغیر بھی ہمارا گزارا نہیں ہے، ہم تجھے اپنا دکھڑا سناتے ہیں۔ یا اللہ تو نے اس امت کو ابو بکر دیا تھا، یہ جس نے میرے مولا کہا تھا اَيَنْقُصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، دین مٹے میری ہوتے ہوئے ہو نہیں سکتا۔ میرے مولا تو نے ہمیں ایسوں کے حوالے کر دیا جو آج خود دین کو مٹانے میں پیش ہیں، غیروں سے زیادہ وہ دین کو مٹانے والے ہیں۔ تو نے ہمیں عمر دیا تھا اس امت کو جو کتے کے پیاسے مرنے پر بھی روتا تھا، مسجد میں بیٹھے رو رہے تھے، صحابہ نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ تو کہا تھا دجلہ کے کنارے، فرات کے کنارے کتا بھی پیاسا مرا تو عمر پوچھا جائے گا تو نے ہمیں کن کے حوالے کیا جو ہماری لاشوں پہ رقص کرتے ہیں، ہماری کھوپڑیوں میں شرابیں پیتے ہیں، ہمارے گھر بلڈوز کر کے اپنے شراب خانے تعمیر کرتے ہیں۔ اب تجھے یا اللہ گلا نہیں دے سکتے کو جس کو وہ بتائے تو نے امت کو کن کے حوالے کیا ہے، چور ظالم قاتل سفاک لوگ اے میرے رب تو ساری امت پر مسلط ہو گئے، جن کے سینوں میں دل نہیں ہے پتھر ہے، جن کے کانوں میں ڈانٹ ہیں، جن کی آنکھوں پر پردے ہیں، اے میرے رب جنہوں نے تیرے حبیب کی امت کو زیر و زبر کر کے رکھ دیا ہے، تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ تیرا نبی تو بچے کے رونے پہ نماز آدھی کر دیتا تھا، تیرے نبی کا فرمان ہمیں پہنچا ہے، آپ نے فرمایا میں نماز کے دوران بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں تو نماز مختصر کر دیتا ہوں کہ ماں بچے کو نماز کے بعد اٹھا لے۔ آج وہ نبی ہوتا تو اس پر کیا گزرتی کہ کروڑوں بچے روزانہ ذبح ہوتے ہیں، یا اللہ ان کی لاشوں کو رتی کی ٹوکری کی طرف پھینک دیا جاتا ہے، بوریوں میں لاشیں بند کر کے پھینکی جاتی ہیں۔ اے میرے رب تیرا نبی تو چور کے ہاتھ کٹنے پر رونے بیٹھ گیا تھا، تیرا نبی تو چور کے ہاتھ کٹنے پر رونے بیٹھ گیا تھا۔ تیرے محبوب کی امت کے بوڑھوں کی گردنیں کٹ رہی، بچے معصوم کی گردنیں کٹ رہی۔ یا اللہ تو ان فرعونوں کو کب پکڑے گا؟ مصر کے فرعون نے 70,000 ذبح کیے تھے، تیری پکڑ آ گئی تھی، ہمارے فرعونوں نے تو کروڑوں ذبح کر دیے۔ میرے مولا ان کو بھی یا ہدایت دے دے یا پکڑ لے، یا ہدایت دے دے یا پکڑ لے، یا ہدایت دے دے یا پکڑ لے، یا اللہ ہدایت دے دے یا پکڑ لے، انہیں عبرت کا نشان بنا دے، انہیں عبرت کا نشان بنا دے۔ آجا تو آجا نا یا اللہ، تجھے تیری عزتوں کا واسطہ تو آجا، تیرے آنے سے کام بنے گا، تو آجا میرے مولا آجا، تو کہہ دے میں آ رہا، تو کہہ دے میں آ رہا، تو لا مکان لا زمان ہے، تمہاری شرح پہ زیادہ قریب ہے، یہ دیوانے کا بول ہے، آجا تو آجا، ہم دکھی ہیں، ہم لٹے ہوئے ہیں، ہم پٹے ہوئے ہیں، اور خاص طور پر ہمارا ملک میرے مولا دھرتی میں مسجدوں میں دھماکے نہیں ہوتے، نمازیوں کے فرش نہیں اڑتے، معصوم بچہ ابا کی انگلی پکڑ کے جا رہا ہے، اما میں نماز پڑھ کے آ کے روٹی کھاؤں گا، واپس اس کی بوٹیاں بھی نہیں آتی، ریڑی لگا کے کھڑا ہے کہ شام کو بچوں کی تازہ روٹی لے کے جاؤ، شام کو اس کی ٹانگیں جاتی ہے، ٹوٹے بازو جاتے ہیں، اس کا پورا دھڑ بھی واپس نہیں جاتا، کس جرم پہ اس کے فرش اڑ گئے، یہ غریب کے تو تھا، اس کے تو بچے روٹی کا انتظار کر رہے تھے، تازہ آٹے کا انتظار کر رہے تھے کہ ہمارا ابر ایک سے آٹا لائے گا، سارے مل کر کھائیں گے، اور ریڑی سمیت وہ اڑ جاتا ہے، بوٹی بوٹی ہو جاتا ہے۔
میرے رب تُونے ہمیں کن درندوں کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا ہے. اے کریم آقا پوری دنیا میں ایسی خون ریزی نہیں ہو رہی جیسے ہمارے ملک میں ہو رہی. پوری دنیا میں ایسے نکمے حکمران نہیں ہے جیسے ہمارے اوپر مسلط ہے. پوری دنیا میں ایسے بددیانت نہیں ہے جیسے ہماری افسر شاہی بددیانت ہے. جیسے ہمارا تاجر خیانت والا ہے, جیسے ہمارا غریب بددیانت ہے. پورا معاشرہ بددانتی اور خیانت کی لپیٹ میں آ چکا ہے. عورتوں میں بے پردگی بے حیائی ہے, نوجوانوں میں آوارگی ہے. اے کریم مولا رحم فرما دے, 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 رحم کر دے, رحم کر دے, کر دے یا اللہ, کر دے یا اللہ, کر دے یا اللہ, کر دے نا. تو کہہ دے میں نے کر دیا ہے, تو کہہ دے میں نے کر دیا ہے, تو کہہ دے میں نے کر دیا ہے. ہم تھک گئے میرے مولا. ہر آنے والا دن اس آرت میں کہ اچھا ہوگا وہ تو کالی رات بن جاتا ہے. رات تو پہلے ہی ہماری کالی ہے, ہمارے دن بھی کالے ہو گئے. ہمارے ملک پہ رحم فرما دے, رحم فرما دے, رحم فرما دے. اپنے حبیب کے آنسوں کے طفیل رحم فرما دے. طائف کے ٹوٹے ہوئے, طائف کے بکھرے ہوئے خون کے طفیل معاف کر دے. یہ قریب ہم سے طائف ہے, یہ قریب ہم سے طائف ہے. یہاں تیرا نبی خون و خون ہوا تھا اور ایسا شفیق تھا کہ جب تو نے فرشتہ بھیجا تھا کہ ان کو کچل دو تو تیرے محبوب نے عرض کیا تھا ان کی نسلیں ایمان لے آئے, میں اس کا انتظار کروں گا. تجھے اپنے حبیب کی دعاؤں کا واسطہ ہم پر اور پورے ہمارے ملک پر رحم فرما دے, رحم فرما دے, رحم فرما دے, رحم فرما دے, رحم فرما دے. ہمیں ظالموں سے نجات دے دے, بددیانتوں سے نجات دے دے, خائن سے نجات دے دے, خیانت کرنے والوں سے نجات دے دے. یا اللہ, یا اللہ فرعونوں سے نجات دے دے. یا اللہ, یا اللہ ہمارے ملک میں رحمتیں 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 اتار دے. ہمارے دریاؤں کو زندہ کر دے, ہماری بجلیوں کو وافر کر دے, ہماری گیس کو وافر کر دے. ہمیں نیک حکمران عطا فرما, ہمیں دیانتدار افسر شاہی عطا فرما, ہمیں رحم دل سخی مالدار عطا فرما. ہماری عورتوں کو حیا عطا فرما, مردوں کو نوجوانوں کو خودداری اور غیرت عطا فرما. یا اللہ تو غریبوں کو استغنا عطا فرما, مالداروں کو سخاوت عطا فرما, چاروں صوبوں میں جوڑ پیدا فرما. یا اللہ تعصب کی فضا کو مٹا دے. بلوچستان میں مسلمان کو صرف قومیت کی بنیاد پہ ذبح کر رہا ہے. کراچی ہمارا خون کی منڈی بنا ہوا ہے, سرحد میں دھماکے ہی دھماکے ہیں. یا اللہ چاروں صوبوں میں ظلم و ستم ہے. یہ عرفات کا مجمع ہے اور یہ لاکھوں انسان ہیں اور یہ تیرے مہمان ہیں. یہ جیسے رو رہے ہیں, یہ ایسا رونا ماؤں کے آگے روئے تو مائیں پگھل کے رہ جائے. تو ماؤں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے. یہ رونا ہم ماؤں کے آگے روتے تو پگھل جاتے, پگھل جاتے. تو ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے, تو ماؤں سے کروڑوں گنا زیادہ پیار کرتا ہے. ہم تیری منت کرتے ہیں میرے مولا, تو اب مان جانا یا اللہ, تو اب مان جانا یا اللہ, اب مان جا یا اللہ, مان جا یا اللہ, مان جا یا اللہ, مان جا یا اللہ, مان جا یا اللہ. ظالموں کی آخر کر دے, ظالموں کی شام کر دے, ظالموں کی شام کر دے, فرعونوں کی شام کر دے, قارونوں کی شام کر دے, بدیانتوں کی شام کر دے. کر دے نا یا اللہ, کر دے نا. نہیں کرنا کر دے, نہیں کرنا پھر بھی کر دے یا اللہ, کر دے یا اللہ, کر دے, کر دے. تجھے تیری رحمتوں کا صدقہ. ارے فرشتوں تم بھی رو ہمارے ساتھ, تم بھی آنسو بہاؤ ہمارے ساتھ. آج امت محمد پہ بڑا سخت وقت آیا ہے, بڑا کڑا وقت آیا ہے. مار پٹ کھا کے تیرے در پر آئے ہیں. بچہ مار پٹ کھا کے اپنے ابا کی طرف دوڑتا ہے, مار کھا کے ابا کی طرف دوڑتا ہے. ابا مجھے فلاں نے مارا ہے, میرے ساتھ چل. ہم بھی میں اللہ پٹ پٹا کے تیرے پاس آئے ہیں کہ ہمارے ساتھ چل, ہمارے ساتھ آ, ہمارے ساتھ آ جا, آ جا, آ جا. یا اللہ ہمیں اپنی رحمت کی چھاؤں دے دے, ہمیں اپنی رحمت کی گود میں چھپا لے. ہمیں ساری پوری دنیا ہمیں تباہ کرنا چاہتی ہے. یا اللہ اپنوں نے بھی
بھی बेच दिया, हम मंडी के माल की तरफ फरोख्त हो चुके हैं। हम जिन्स या अल्लाह हम या अल्लाह हम जानवरों की मंडी में जैसे जानवरों की बोलियां लगती हैं, हमारी बोलियां लग चुकी हैं। या अल्लाह जिन्स की मंडी में जैसे जिन्स के भाव तय होते हैं, तेरे महबूब की उम्मत के भाव तय किए जा रहे हैं। आज का बातिल हमें कहता है तुम्हारा अल्लाह किधर है, उसे बुलाओ, हम तुझे बुलाने आए हैं या अल्लाह। आज का बातिल कहता है बुलाओ अपने रब को, किधर है, तुम्हारी मदद को क्यों नहीं आता, हम आज तुझे बुलाने आए हैं या अल्लाह, हम तुझे बुलाने आए हैं, हम तुझे लेके जाएंगे, आज तुझे लेके जाएंगे, आज तुझे लेके जाएंगे, आज तुझे लेके जाएंगे। हम कमीनों की जिद मान ले या अल्लाह, मान ले या अल्लाह, मान ले या अल्लाह। आ जाना, तेरा कुछ चला जाएगा, तेरा कोई बिगड़ जाएगा। ओ मेरे रब, ओ हम सब के रब, इस सारे मजमे में किसी का आंसू तुझे पसंद आया हो तो नजर करम फरमा दे। इतने जो लोगों ने आंसू बहाए, कोई तो पसंद कर, इस काबिल तो नहीं है, तो ठुकरा दे, तेरा अदल इंसाफ है, पर अदल न फरमा, रहम फरमा। किसी औरत का आंसू, किसी मर्द का आंसू तुझे पसंद आया हो तो अपने फजल एहसान से हमें सबको माफ फरमा दे, और इस अरफात की हाजिरी को कबूल फरमा ले, और सारे हाजियों का, मर्दों औरतों का हज कबूल फरमा ले, और इस हज को पूरे आलम की हिदायत के लिए फैसला कुन फरमा दे। पूरी दुनिया के अहले बातिल को ईमान की दौलत दे दे, यहूदी, हिंदू, सिख, ईसाई, तहरीए, सबको ईमान की दौलत दे दे। जिनके मुकद्दर में नहीं और फिरौन सिफत हैं, अब उनकी पकड़ फरमा ले, और उनकी पकड़ फरमा ले, और धरती को आबाद कर दे, और अपने हबीब की उम्मत को सरसब्ज़ व शादाब कर दे। मेरे मौला, इन आंखों ने तेरे दीन को मिटते देखा, तेरे दीन को लुटते देखा, तेरे दीन पे चलने वालों को जलील ख्वार होते देखा। मेरे मौला, बड़ी तमन्ना है, खिज़ां देखी है, बहार भी दिखा दे, खिज़ां देखी है, बहार भी दिखा दे, 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 दिखा दे या अल्लाह, दिखा दे या अल्लाह, दिखा दे या अल्लाह। या अल्लाह, तू कर देना फैसले हिदायत के, रहमत के, इस सारे हमारे काफिले के मर्द औरतों को कबूल फरमा ले, इस काफिले के लाने वालों को कबूल फरमा ले, इसमें खिदमत करने वाले मर्दों औरतों को कबूल फरमा ले। किसी एक का भी तुझे पसंद आया हो हज, तो उसकी तो खैर हम सब का हज कबूल फरमा ले। हमारे पिछले सारे गुनाह माफ फरमा दे, हमारी पिछली कोताहियां माफ फरमा दे। जो हमें बीमार हैं उनको शिफा अता फरमा दे, सेहत कामिला अता फरमा दे। जो मकरूज हैं कर्ज अदा करवा दे, जिनकी औलादें जवान हैं नेक रिश्ते मुकद्दर फरमा दे, जिनको औलाद भी है नेक और साले बना दे। जो आपस में लड़े हुए हैं उनको सुलह करा दे, जो रूठे हुए हैं उनको मना दे, जो बिछड़े हुए हैं उनको मिला दे। जो ईमान पे दुनिया से चले गए उनकी कब्रों को ठंडा फरमा दे। और जब हमारे जाने का वक्त हो तो तूने ये कलमा हमें माँ की गोद में दिया था, कोई ऐसा गुनाह न हो जाए कि ये कलमा हमसे वापस ले लिया जाए। हमें कब्र की गोद में जाते हुए इस कलमे पर खलकत को गवाह बनाने की तौफीक अता फरमा, खलकत को गवाह बनाने की तौफीक अता फरमा। ज़बान तेरे काबू में है, तेरे अमर के बगैर चल नहीं सकती, बोल नहीं सकती। कोई ऐसा गुनाह न हो जाए, कोई ऐसी हरकत न हो जाए, कोई ऐसी खता न कर बैठे कि ये बोल वापस ले लिया जाए। तूने अपने फजल से माओ की गोद से हमें ये कलमा दिया, हमारी माओ ने हमें सिखाया जब कब्र की गोद में जाने का वक्त आए तो ये कलमा ही हमारा साथी हो, इसी पर हमारा खातिमा हो, इसी पर हमें उठाया जाए, इसी पर हमारा हशर हो। और अर्श के साए में हमें जगह अता फरमा, अर्श के साए में हमें जगह अता फरमा। या अल्लाह, जिनमें हम सब ने तौबा की है हमें अपनी तौबा पे पुख्ता फरमा दे। इबादत की कमी भी माफ कर और मामलात और अखलाक की कमी भी माफ फरमा। और या अल्लाह, अपने फज़ल व एहसान से या अल्लाह तेरे महबूब ने जो कुछ मांगा खैर का वो हमारे मुकद्दर फरमा, और जिस शर से पनाह मांगी उससे हमारी हिफाजत फरमा। और हमारी मुज़दलिफा मिना के आने वाली या अल्लाह मनाजिल को भी आसान फरमा, सहल फरमा, और मदीने की हाजिरी को भी आसान
فرما، سہل فرما، قبولیت کا درجہ عطا فرما۔ یا اللہ تیرا وعدہ ہے جب ہم یہاں سے نکلتے ہیں تو یا اللہ تو ہمیں ایسے کر دیتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے نکلے ہوں۔ یا اللہ جب ہم یہاں سے نکل رہے ہوں تو ہم میں سے ہر مرد عورت ایسا ہو جیسے وہ آج پیدا ہوا ہے۔ ہم سب کے لیے مقدر فرما، یہ مقدر فرما، یہ مقدر فرما۔ اللهم انا نسألك خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم۔ اللهم انت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، وصلى الله تعالى على النبي الكريم، آمين برحمتك يا